الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اے محمد، ای البلاد خیر، زمین کا کون سا حصہ سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل کون سا حصہ ہے؟ جبریل امین آتے ہیں اللہ کی طرف سے جواب لے کر. جبریل عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور نے یہ سوال جبریل سے پوچھا، جبریل بتاؤ سب سے افضل جگہ کون سی ہے زمین پہ؟ جبریل گئے اللہ کے حضور اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج میں اللہ کے اتنے قریب ہوا، اللہ کا میں نے اتنا قرب پایا کہ اس سے پہلے میں اتنا قریب کبھی نہیں ہوا تھا. جبریل کتنے قریب ہوئے تھے؟ یا رسول اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے موجود ہیں. کتنے؟ 70,000 پردے. جبریل کہے میں اللہ کے اتنے قریب گیا تھا. اور جب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رب کے حضور گئے تو ایک بھی پردہ بیچ میں نہیں تھا. ہم فخر کرتے ہیں، خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا. اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین ٹکڑا زمین پر وہ ہے جو اللہ کا گھر مسجد ہے. زمین کے ٹکڑوں میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. وابغض البلاد، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے. مسجد کیوں اللہ کے نظر میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن اور سنت کی بات ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں مشغول رہتے ہیں. مسجد کے حدود میں آتا ہے آدمی تو خیر کے کام کرتا ہے، اپنی زبان سے لوگوں کے دل جیتتا ہے، وہ شر سے دور رہتا ہے. اور بازار کو، مارکیٹ کو کیوں ناپسند قرار دیا؟ اگرچہ مارکیٹ بھی ہماری ضرورت ہے، ہم نے روحانی غذا ہماری کہاں سے ہے؟ مسجد سے ہے. اور مادی غذا، جسم کی غذا ہماری کہاں سے ہے؟ بازار سے. آدمی بازار میں ہوتا ہے تو دنیا داری میں
اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، بعض اوقات معصیت میں، گناہ میں، دھوکے میں، جھوٹ میں، فراڈ میں، لوگوں کی دل آزاری میں، مارکیٹ میں ہوتا ہے تو کلام نکل جاتے ہیں، شیطان آدمی کو پھسلا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ مارکیٹ جو ہے وہ ناپسندیدہ جگہ ہے اور مسجد اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ کون ہے؟ ایک وہ آدمی جو حج اور عمرے پہ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مسجد میں داخل ہوا، واپسی تک وہ اللہ کا مہمان رہتا ہے۔ جو شخص مسجد میں ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ قیامت تک یہ مسلمانوں کو اعزاز دیا گیا ہے کہ جس ٹکڑے کو وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ مسجد ہے، اللہ بھی اسے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ مسجد ہے، اللہ ڈکلیئر کر دیتا کہ یہ مسجد ہے۔ اب اس مسجد کے باہر نماز پڑھو گے تو ثواب اتنا نہیں، مسجد کے اندر پڑھو گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو نا تو تھوڑا سا کھا لیا کرو۔ قلت یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، صحابہ نے یا رسول اللہ ریاض الجنہ، جنت کا باغ زمین پر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قال المساجد، حضور فرماتے ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ یہ جو جنت کے باغ کہا گیا، کس کو کہا گیا؟ مسجد کو۔ اس وقت ہم مسجد، یہ جو مسجد ہے یہ جنت کا باغ جسے رسول اللہ نے فرمایا ہے، ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قلت، حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں ومرتع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کھانا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو تسبیحات ہیں یہ پھل ہیں جنت کے۔ یہ تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں، ہم جو تسبیح کے دانے پھیرتے ہیں، ہماری زبانیں جو تر رہتی ہیں، یہ فضول نہیں جائیں گی، یہ جنت کے باغوں کا میوہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم بظاہر تو مسجد کی طرف آتے ہیں گھر سے، لیکن حقیقت یہ ہے روحانی نظر سے، صوفیاء کی نظر سے، اہل اللہ کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر یہ گھر سے مسجد کا نہیں بلکہ یہ گھر سے جنت کا سفر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ ابو داؤد شریف کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ مسجد کی طرف اندھیرے میں سفر کرنے والوں کو رسول اللہ نے قیامت کے دن کی روشنی کی ضمانت دی ہے۔ اندھیروں میں قید نہیں بلکہ نور کے جلووں میں جنت کا سفر ہوگا انشاءاللہ۔ کن کے لیے؟ یہ جمعے کے جمعے مسجد آتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں جمعہ خان ہے، یہ کچھ عید خان ہوتے ہیں، کچھ جمعہ خان ہوتے ہیں۔ ہاں، جنازے کے ساتھ خان نہیں لگا سکتا، خان پیچھے پڑ جائیں گے، تو کچھ تو صرف جنازوں میں آتے ہیں۔ اللہ ہمیں مسجدوں کا مسافر رکھے، مسجدوں سے پیار کرنے والا رکھے۔ مسجد کی طرف کا جو سفر ہے نا، اس کی عظمت کیا۔ چلے ایک اور حدیث، ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا وقت وصال ہو رہا ہے، وہ سمجھ گئے کہ اب جانے والا ہوں۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ اس وقت گھر میں کون کون موجود ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اہلک و اخوانک و جلساؤک فی المسجد، کہ آپ کے اہل و عیال ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، اور وہ دوست بھی ہیں جو مسجد میں ہوتے تھے آپ کے ساتھ، وہ دوست بھی ہیں جو مسجد میں آپ کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے تھے، جماعت میں ہوتے تھے، وہ لوگ بھی ہیں۔ ہم نے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے سیدھا بٹھاؤ، میں کچھ بات کرنے لگا ہوں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے بات سنی ہے اور میں وہ تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج تک کوئی ایسا موقع مجھے نہیں ملا کہ وہ بات میں کر سکوں، لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب جتنے بھی تھے آگے پیچھے سب بڑے غور سے سننے لگے ہیں کہ کیا ہے وہ حدیث جو رسول اللہ کی ہے۔ تو وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، کامل وضو کیا، اور پھر وہ مسجد کی طرف چلا، پھر اس نے مسلمانوں کی جماعت کے ہمراہ نماز با جماعت ادا کر لی، یعنی مسجد کی طرف آیا، مسجد میں نماز با جماعت پڑھی، اب اس کو انعام کیا ملنے والا ہے، اس کو کیا نور دیا جانے لگا ہے؟ فرماتے ہیں اس نے جتنی بار دایاں قدم، رائٹ فٹ اس نے اٹھایا، جتنی بار اتنی اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، جتنی بار اس نے بایاں قدم، لیفٹ فٹ زمین پر رکھا، اللہ اس کے اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک نیکیوں کے انبار کی کہ نیکیاں زیادہ ہوں، دوسرا گناہ کم ہو، یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے، اور یہی دونوں چیزیں مسجد کی طرف سفر کرتے آئیں گے اللہ دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، جو دور سے آتا ہے اس کو زیادہ نیکیاں ملیں گی، جو دور سے آتا ہے، جو گاڑی پہ آتا ہے اللہ اس کو بھی دے گا، وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اللہ اس کو بھی نوازتا ہے۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں جب وہ مسجد پہنچا اور مسجد پہنچ کر نماز با جماعت پڑھتا ہے، فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، ادھر اس نے جماعت میں شرکت کی، سلام پھیرا، ادھر اس نے سلام پھیرا، ادھر اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے۔ اچھا، آگے پھر فرماتے ہیں اگر وہ مسجد پہنچا اور جماعت آلریڈی کھڑی ہو چکی تھی، 4 رکعت والی نماز ہے، اس کی 2 رکعتیں نکل گئی، 3 رکعتیں نکل گئی، 4 رکعتیں نکل گئی، تشہد میں پہنچا ہے، اب کیا ہے؟ کہا وہ جماعت میں شامل ہو جائے، جتنی امام کے ساتھ مل گئی وہ پڑھ لے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جتنی باقی تھی وہ پڑھ لے، جب وہ نماز مکمل کر لے گا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جس نے پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، وہی ثواب ہے اس کے لیے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث پھر آگے جاتی ہے، کہتے ہیں کہ آدمی مسجد میں آیا، جماعت، امام صاحب تے سارے نمازی فارغ، جماعت ہو چکی، نماز ہو چکی، اب وہ آدمی مسجد میں تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حسن نیت کی وجہ سے کہ اس کی نیت جماعت میں شامل ہونے کی تھی، اگرچہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہوا، اللہ اس کو جماعت والا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اس کو جماعت والا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ جو مسجد میں جماعت کی نیت کے ساتھ آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم دیکھو نا کسی آدمی کو کہ اس کی عادت ہے وہ مسجد میں آتا رہتا ہے، صبح بھی مسجد، شام بھی مسجد، دن بھی مسجد، رات بھی مسجد، کثرت سے مسجد آتا ہے، مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کے کاموں میں انٹرسٹ لیتا ہے، مسجد میں سجدے کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کے ایمان کی گواہی دو، اس آدمی کے ایمان کی گواہی۔ ایمان کا محل کیا ہے؟ ایمان کا محل دل ہے، اور دل چھپا ہوا ہوتا ہے، دل کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایمان کی نشانی یہاں بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں پانی ابل رہا ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ پانی ٹھنڈا ہے؟ شکر ہے جاگ رہے ہو۔ پانی ابل رہا ہے، یہ نشانی کس چیز کی، علامت کس چیز کی ہے؟ کہ پانی گرم ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ، چونکہ ایمان تو پوشیدہ ہے، ایمان نظر نہیں آتا، کہا ایمان کی علامت نہ بتا دوں؟ ایمان کی علامت یہ جو بندہ مسجد سے محبت رکھتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد میں سجدے کرتا ہے، مسجد سے تعلق رکھتا ہے، اس آدمی کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا آدمی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تم میں سے جو کوئی اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھے، تم میں سے جو اللہ سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ صحابہ سے محبت کرے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسجد سے محبت کرے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن حضور سے محبت نہ ہو تو اس کا یہ دعویٰ بیکار ہے، فضول ہے۔ اللہ سے محبت دعویٰ، حضور فرماتے پھر مجھ سے بھی محبت کرو۔ حضور سے محبت ہے، صحابہ سے بھی ہو، صحابہ سے محبت ہے، قرآن سے بھی ہو، کہا قرآن سے محبت ہے، مسجد سے بھی محبت ہو۔ معلوم یہ ہوا جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ مسجد سے محبت شروع کر دے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مسجدوں سے محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ دن کہ جب کوئی اور سایہ
نہیں ہوگا صرف عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا. کن لوگوں کو؟ 7 قسم کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ. کیا ہے؟ فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. کون سا؟ رجل قلبه معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا. اذا خرج، مسجد سے نکل گیا، باہر چلا گیا، لیکن اب بھی دل کر رہا ہے کب نماز کا وقت آئے گا تو میں پھر مسجد چلا جاؤں، کب مؤذن حی علی الفلاح کی صدا لگائے گا میں پھر مسجد کا رخ کروں. وہ ہوتا گھر میں ہے لیکن دل اس کا مسجد میں ہوتا ہے. کہا ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، قیامت کے دن جب بادشاہوں کو بھی پروٹوکول نہیں ملے گا، اس سفید پوش آدمی کو اللہ پروٹوکول عطا فرمائے گا. اس دن عرش کا سایہ اللہ اسے عطا فرمائے گا. حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے عزت اور اپنے جلال کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں. جب بھی میں عذاب بھیجنا چاہتا ہوں نا، ارادہ کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کو دیکھتا ہوں. کن کو؟ 3 قسم کے لوگ ہیں. وہ جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ جو سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. میں ان 3 قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اپنے عذاب کو پھیر دیتا ہوں. پھر میں عذاب نہیں بھیجتا. عذاب کا ارادہ کرتا ہوں لیکن جب دیکھتا ہوں مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ابھی موجود ہیں، ابھی مسجدوں میں سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تہجد کی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ابھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو اپنے عذاب کا جو ارادہ ہے تبدیل کر دیتا ہوں. تو اگر اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہیں تو اس میں ایک کمال مسجد کو آباد کرنے والوں کا ہے، آپس میں محبت کرنے والوں کا ہے، تہجد کے سجدے کرنے والوں کا ہے. احباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مساجد زمین پر یوں چمکتی ہے جیسے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں. یہ مسجدیں کیسے چمکتی ہیں؟ جیسے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں. اگر خود کو چمکانا ہے، خود کو عزت دینی ہے، خود کو ترقی کی طرف لے جانا ہے تو پھر وہ واحد راستہ جہاں سے 5 مرتبہ دن میں مؤذن 10 بار کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ. اگر ہم خود کو چمکانا چاہتے ہیں اور خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ نے یہ کامیابی کا وعدہ سیاست کے ساتھ نہیں کیا، تجارت کے ساتھ نہیں کیا، کھیل کے میدانوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر یہ بازاروں کے ساتھ اللہ نے اسے نہیں جوڑا. دولت، ہیرے جواہرات اور عہد اور منصب کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو نہیں جوڑا. اللہ نے جو کامیابی کا اعلان کروایا وہ مسجد کے مینار سے حی علی الفلاح کی صورت میں کروایا ہے. اگر کامیاب خود کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑے رکھیں. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ یہاں بنائے گا پھر جنت میں بنے. کہا تم نے صرف ارادہ کیا مسجد بنانے کے لیے، قدم بڑھایا، تم نے ابھی اینٹ رکھی، اللہ نے گھر بنا دیا ادھر تمہارے لیے. من بنا للہ مسجدن، یہ مسجدن پر دال پر جو تنوین آ رہی ہے یہ تقلیل کی ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی مسجد ہی کیوں نہ ہو. بنا اللہ لہ بیتن، یہ بیتن پر جو تنوین ہے علماء فرماتے ہیں یہ تعظیم کے لیے ہے. فرمایا تم چھوٹی سی چھوٹی مسجد بناؤ گے اللہ بڑے سے بڑا محل بنا کر دے گا. من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاط او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس شخص نے چھوٹی سی مسجد بنائی، قطع چھوٹے سے پرندے کو کہتے ہیں، کبوتر کی طرح ہوتا ہے جو گھونسلے بنا کر جہاں انڈے دیتا ہے. کہا اتنی جگہ بھی جس نے مسجد بنا لی، اب اتنی جگہ میں تو بندے کا آدھا قدم بھی نہیں آتا. دونوں قدم کہاں رکھے گا، سجدہ کدھر کرے گا؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. اللہ نے آپ کو کروڑوں دیے ہیں تو خود پوری مسجد بناؤ، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس مسجد کے بنانے میں آپ کے مال کا جتنا بھی حصہ لگ سکتا ہو
وہ پرندے کے گھونسلے کی طرح بھی اگر یعنی ایک چھوٹی سی اینٹ بھی اگر آپ کی طرف سے لگ سکتی ہے تو اپنا مال اس مسجد میں صرف کرو. ہوگا کیا؟ کہا اتنا سا حصہ تم اپنی استطاعت کے مطابق مسجد میں حصہ ڈال رہے ہو، اللہ اپنی شان کے لائق تمہیں اجر عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی، آپ مسجد بناتے تھے. مدینہ شریف کی طرف ہجرت کیا نا، 14 دن آپ قباء میں رہے ہیں، مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں. جن ساتھیوں نے عمرہ یا حج کیا انہیں پتہ ہے مسجد قباء دیکھی ہوگی. اس علاقے میں جب پہنچے 14 دن کا قیام تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی ہے. پہلے خود اینٹ اٹھائی، اینٹ رکھی، پھر ابو بکر کو بلایا، پھر عمر کو بلایا، ان سے اینٹ رکھوائی، پھر مسلمانوں نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے. حضور اپنی چادر میں اینٹیں پتھر اٹھا کے خود لے جاتے تھے مسجد کی تعمیر کے لیے. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم مبارک تک پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور پھر آپ مسجد کی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو حاضر ہیں آپ کیوں؟ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، میں کیوں نہ بناؤں مسجد. مدینہ شریف جب پہنچتے ہیں، ایک روایت میں 6 مہینے، ایک میں 11 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اپنا گھر پہلے نہیں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا ہے. 2 یتیم بچوں کی زمین سہل و سہیل کی زمین تھی، اور اس زمین ان بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، مسجد کی زمین، یتیم بچے، ابو بکر پیش کرو اپنا مال. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ادھر میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی تو ادھر کدھر پہنچے گی؟ اچھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال پیش کیا اور وہ مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی. صبح قیامت تک جو بھی بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا ثواب ابو بکر کو ملتا رہے گا. صبح قیامت تک جس کا مال مسجد نبوی میں لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو صبح قیامت تک سجدہ کرنے والوں کا ثواب انہیں بھی ملتا رہے گا اور جناب صدیق اکبر کو بھی اللہ عطا فرماتا رہے گا. مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو دیکھا کہ وہ محنت کرتے ہیں، اب باقی صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کپڑے پہ مٹی لگی ہے، حضور خود گئے ان کے کپڑے کی مٹی صاف کی ہے. عمار کیوں 2 پتھر اٹھا کے؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور میرا اجر سب سے زیادہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور مجھے اجر ملتا رہے. جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں ان پر رسول اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے. جو مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے بنانے میں جو لوگ اپنا مال پیش کرتے ہیں، اپنا وقت پیش کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی خاص نظر ہوتی ہے اور خاص توجہ اور کرم ہوتا ہے. ایک عورت جو مسجد میں صرف آ کے صفائی کرتی تھی، حبشی عورت تھی، اور انتقال ہوا، صحابہ نے جنازہ پڑھا، کفن دفن سب کچھ ہو گیا. حضور نے پوچھا وہ عورت کدھر ہے؟ اے رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا. حضور قبرستان گئے، اس عورت کی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ نے دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی ہے. لوگ تو فوت ہوتے رہے ہیں لیکن اتنا پروٹوکول. کہا یہ مسجد کی صفائی میں حصہ لیا کرتی تھی. مسجد کی صفائی ہو، مسجد سے محبت ہو، مسجد کی تعمیر، مسجد کو خریدنے میں آپ کا مال ہو. آپ یقین کریں یہاں آپ کا دینا ہے، وہاں اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے. حضرت عمر بن خطاب کی بھی ایک عادت تھی، جب بھی شہر فتح ہوتا نا تو آپ فوراً حکم دیتے ہیں مسجد بناؤ. مسجد تعمیر کی جاتی تھی. آپ کے دور خلافت 10 سال 6 مہینے 5 دن آپ کے دور خلافت میں جب حساب لگایا گیا نا کہ آپ کے دور خلافت میں کتنی مسجدیں بنی، تو دیکھا تو 4000 مسجدیں اور 900 جامع مسجدیں بنائی گئی ہیں. 4000 مسجدیں اور 900 جامع مسجدیں بنائی گئی ہیں. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، حضرت طلق بن علی وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی قوم کی جانب سے پیغام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، آپ کے ساتھ نماز ہم نے پڑھی. ہم لوگوں نے حضور سے ذکر کیا کہ ہماری بستی میں ایک چرچ ہے، ہماری بستی میں چرچ ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ نہیں میں دسی آگے، اللہ ہی حافظ ہے. پھر نسائی شریف
سیاستہ میں یہ موجود ہے کتاب. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ چرچ بھی ہے وہاں پر, ذکر کیا چرچ کا. پھر کہتے ہیں ساتھ ہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا پانی, بچا ہوا پانی وہ مانگا بطور برکت اور تبرک کے. آپ علیہ السلام نے ہمیں عطا فرما دی ہے. آپ نے پانی طلب فرمایا, ہاتھ دھوئے, کلی کیا اور پانی کے ایک ڈول میں ڈالا اور فرمایا کہ تم واپس جاؤ, جس وقت اپنی بستی کو پہنچو تو چرچ کی جگہ مسجد بناؤ. کیا فرمایا؟ چرچ ہٹا کر مسجد ہو. یہ طویل حدیث ہے. وہ پانی جو دیا تھا آپ علیہ السلام نے برکت کے لیے, وہ اس جگہ پر چھڑکنا ہے, پھر مسجد بنانی ہے. حدیث طویل ہے, میں مختصر کر کے, صحابہ کرام نے اسی طرح کیا. جب وہ واپس اپنی قوم میں گئے, چرچ ہٹا کر انہوں نے چرچ کی جگہ پر اللہ کا گھر بنا دیا. اللہ کا گھر بنا دیا ہے. تو کتنے خوش قسمت ہے. میں کہتا ہوں صدیوں بعد آج پھر ایک موقع ہمیں بھی مل رہا ہے. غالباً یہ چرچ ہی ہے جو مسجد جو بننے جا رہی ہے انشاءاللہ. اس چرچ کی جگہ پر یہاں اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہیں گی, اللہ اکبر کی صدائیں ہوں گی. یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا, رسول اللہ کی رسالت کا تذکرہ ہوگا, قرآن کی تعلیمات ہوں گی, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ جس آدمی کا مال اس جگہ لگا ہوگا وہ تو قبر میں جائے گا, قبر میں جانے کے بعد بھی جب تک یہاں سجدے ہوں گے اللہ ان کو وہاں ثواب عطا فرماتا رہے گا. خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, مدینہ شریف میں کھجور کی لکڑیاں ہوتی تھی, ان کو جلا کر مسجد کو روشن رکھا جاتا تھا. حضرت تمیم داری جو تھے یہ شام گئے, وہاں سے قندیل لے کر آ گئے, روغن زیتون کا تیل لے کے آئے, زنجیر لے کے آئے, مسجد نبی کے ستون سے لٹکایا اور مسجد کو روشن رکھا. نبی علیہ السلام جب تشریف لائے, آپ نے دیکھا مسجد روشن ہے. آپ نے فرمایا یہ کس نے کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تمیم داری نے کیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم نے ہماری مسجد کو, ہمارے اسلام کو روشن رکھا, اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے. تمیم اگر میری کوئی بیٹی ہوتی نا, میں اس کا نکاح تم سے کرا دیتا. حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب جو تھے وہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے. وہ بیوہ تھی. یا رسول اللہ میری بیٹی ہے. حضور نے اسی جگہ ان کی جو بیٹی تھی ان کا نکاح حضرت تمیم داری سے کرا دیا. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ صرف مسجد کو روشن کرنے پر رسول اللہ کتنے خوش ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سب سے اعلیٰ قسم کا جو کارپٹ تھا یا جو فرش تھا وہ حضرت عمر بن خطاب نے رکھوایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیشلی رمضان کی راتوں میں اور بالخصوص ختم قرآن کی رات, یہ تفسیر نعیمی میں سارا موجود ہے, وہ فرماتے ہیں ختم قرآن کی رات مسجد کو بالکل روشن رکھا کرتے تھے. اور حضرت علی جب یہ روشنی دیکھتے تو فرماتے عمر جس طرح تو نے مسجد روشن کی اللہ تیری قبر کو منور کرے. یہ دعائیں دیا کرتے تھے. اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ مسجد کی جہاں ضرورت ہو وہاں مسجد بنایا کرو. یہ کس نے کہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں مسجد کی ضرورت ہو وہاں مسجد بنایا کرو. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جس ایریا میں ہماری یہ مسجد بننے والی ہے کیا یہاں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے مٹھے بولنے ہو. مسجد کی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. تو اب اس جگہ مسجد کو بننا چاہیے. اب وہ مسجد خود تو نہیں بنے گی نا. اس مسجد کو بنانے میں جب ہم صفوں میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, کندھے سے کندھا لگا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم سب ایک صفوں میں ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں, نہ چودھری, نہ ملک, نہ راجہ, نہ پٹھان, نہ کشمیری, نہ پاکستانی, نہ انڈیا, یہ نہیں دیکھتے. اللہ کے حضور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب ہم ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم سب ایک ہیں. اب جب سب ایک ہے, کندھے سے کندھا لگایا ہوا ہے, اس کا مطلب ہی یہی ہے باہر بھی ہم سب ایک ہے, مسجد خریدنے میں بھی ہم سب, پیسہ جمع کرنے میں بھی ہم سب, اس جگہ کو آباد کرنے میں بھی ہم سب ایک ہے. یہی تو خوبصورتی ہے اسلام کی. کس کا مال اللہ قبول کر لے اور کس کی جنت ہو جائے. ایک کا قبول اللہ اس ایک کے صدقے سب کی قبول فرما لے. وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا نا, ایک بادشاہ نے اعلان کیا, کہتا ہے کہ مسجد بنانی ہے, مسجد بنانے میں جس نے بھی اینٹ بھی رکھی نا اس کو بھی مزدوری ملے گی. مسجد بن گئی,
پوری مسجد بن گئی. بادشاہ نے اپنی تختی لگوا دی, اپنا نام لکھوا دیا. خواب دیکھتا ہے تختی پہ کسی عورت کا نام لکھا ہوا ہے. صبح اٹھا بڑا پریشان, مسجد میں بنائی ہے تے تختی تے نام. پھر دوسری رات خواب دیکھا, تیسری رات خواب دیکھا. بندوں کو بلا کہا جا کے دیکھو مسجد میں جو تختی اس پہ نام کس کا لکھا ہوا ہے. کہا حضور وہاں تو آپ کا نام لکھا ہوا ہے. ہاں یہ خواب میں کسی اور عورت کا نام آ رہا ہے. اس نے کہا حکم دیا اس عورت کو ڈھونڈو. اچھا وہ عورت ڈھونڈی گئی, لائی گئی, بوڑھی سی عورت ہے, مائی ہے. بادشاہ پوچھتا تیرا کیا حصہ ہے اس مسجد میں؟ بنوائی میں نے ہے, تختی پہ نام تیرا لکھا ہوا ہے. اب جس نے بھی اس میں حصہ لیا تھا اس کو تو ہم نے معاوضہ دے دیا ہے, تیرا کیا کمال ہے؟ وہ بوڑھی کہتی ہے میں نے تو کوئی حصہ ڈالا ہی نہیں ہے, کیا ہی کچھ نہیں ہے. کہا تیرا نام کیوں آ رہا ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا. ہاں ایک دن ایسا ہوا تھا, ظہر کا وقت تھا, بڑی سخت گرمی تھی, میں مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی تو جس خچر کے اوپر مسجد کا کام ہو رہا تھا, وہ اینٹیں لانا, بوری بجری لانا اور سامان لانا, خچر کے اوپر, وہ خچر ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور اس درخت کے ساتھ بندھنے کی وجہ سے پانی تھوڑا سا فاصلے پہ رکھا ہوا تھا. وہ پیاسا تھا, وہ منہ بار بار بالٹی کی طرف لے جا رہا تھا, پہنچ نہیں پا رہا تھا. میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ وہ بالٹی اس کے قریب کر کے اس کو پانی پلایا ہے. اللہ نے اتنا عمل اس کا قبول فرمایا ہے. تو ذرا سوچئے کہ یہ تو وہ جانور کو صرف پانی پلانا ہے جو مسجد کی زمین خریدے. اب یہ مسجد جس نے بھی خریدی ہے, مجھے کوئی سٹوری نہ پوچھنی ہے نہ بتانی, جس نے بھی خریدی ہے XYZ, ایک آدمی ہے 10 آدمی ہے, دنیا میں ہے یا نہیں ہے, قبر میں چلے گئے ہیں, جب تک یہ مسجد آباد ہے, سجدے ہو رہے ہیں, ان لوگوں کو قبروں میں اس کا حساب, ان کو جزا مل رہا ہے. جتنے سجدے یہاں ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اتنے سجدوں کا ثواب جا رہا ہے. آپ کے سجدوں کا ثواب کم نہیں ہو رہا, لیکن ان کے حساب میں چونکہ انہوں نے محنت کی, انہوں نے پیسہ لگایا, مال لگایا, یہاں کے پسینہ بہایا ہوگا, ہمارے لیے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے, اللہ ان کے اس خوبصورت عمل کو ضائع نہیں فرماتا, اللہ ضرور اجر عطا فرماتا ہے. احباب, ہم انگلینڈ جیسے ملک میں رہ رہے ہیں, ہم یہاں رہ رہے ہیں, یہاں ہمارا جو فیوچر ہے ہمارے بچے, ایسا ہی ہے, ہمارا مستقبل ہمارا بچے ہیں. اگر یہ بچے دین ایمان چھوڑ کر, قرآن کی تعلیم چھوڑ کر کسی دوسری طرف چلے گئے, ہم کروڑوں پا کر بھی ہم نے کچھ نہیں پایا. ہم سونا پانے کے لیے, یقین کریں جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کے قریب نہیں کیا نا, انہوں نے سونا لینے کے لیے ہیرے گوا دیے ہیں, اپنے بچے گوا دیے ہیں, اپنا مستقبل انہوں نے برباد کر دیا ہے. مسجد کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ عبادت کے لیے, جس میں ہم صرف جمعے کے جمعے آتے ہیں. مسجد کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم و تربیت کریں. مسجد کے اندر الحمدللہ آج بھی مسجد میں کلاسز ہوتی ہیں, چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک, مردوں سے لے کر عورتوں تک مسجد کے اندر تعلیم دی جاتی ہے. تفسیر بھی ہے, تجوید بھی ہے, فقہ بھی ہے. عورتوں کو یہاں عربک گرامر پڑھائی جاتی ہے, ورڈ ٹو ورڈ میننگ بتائے جاتے ہیں, قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے. ہماری بچیوں کے لیے مسجد میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہے, بزرگوں کے لیے اہتمام ہے. مسجد کے اندر قرآن بھی ملے گا, حدیث بھی ملے گی, فقہ بھی ملے گی, اخلاق بھی ملیں گے, رسول اللہ کی محبت بھی ملے گی, آپ کو دینداری بھی ملے گی, تقوی پرہیزگاری کی تعلیم بھی یہاں سے ملے گی. مسجد ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے جائز اور ناجائز کا درس دیا جاتا ہے, حلال کیا, حرام کیا, سچ کیا, جھوٹ کیا, حق کیا, باطل کیا, صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. یہ کہاں سے یہ میسج دیا جاتا ہے؟ منبر و محراب سے دیا جاتا ہے. اب جب تک منبر و محراب سے حق کی صدا بلند ہوتی رہے گی, ہر اس آدمی کو اس کا حصہ ملے گا, صرف مولوی صاحب کو نہیں, ہر اس آدمی کو حصہ ملے گا جس نے مولوی صاحب کو یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سنائے. اللہ انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا. مسجد کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ آدمی صفائی ستھرائی, نفاست, طہارت حاصل کرتا ہے. مسجد میں آنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنا وجود صاف کرتے ہیں نا, وضو کرتے ہیں نا, کپڑے صاف پہنتے ہیں. مسجد کے مقاصد میں سے یہ مقصد بھی ہے کہ صرف ظاہر نہیں بلکہ اللہ باطن کو بھی صاف کر دے. یہ مسجد کے مقاصد میں سے ہے. مسجد کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے.
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ حی علی الفلاح کی صدا اسی لیے لگائی گئی ہے کہ کامیابی اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے مسلمان آپس میں پیار محبت، کسی کو نہیں جانتے، اجنبی آدمی ہوتا ہے، پاکستان انڈیا سے آئے ہوئے ہوتا ہے، مسجد میں 5 دن آ کے آپ سے جب 5 دفعہ ملاقات کرتا ہے نا، آپ کی آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ محبت بن جاتی ہے، آٹومیٹیکلی آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تم گلے کیوں ملنے ہو؟ میں کہتا ہوں گلے ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے پیار و محبت بڑھتا ہے۔ ابھی مسلمانوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ جدا نہیں کیے، حدیث حضور فرماتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسجد کا ایک مقصد ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، وقت کی پابندی ہوتی ہے، بے حیائی سے بچنا ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ ہو جب نشے کی حالت میں ہو۔ تو میں کہتا ہوں نماز پڑھنا شروع کریں، اللہ ڈرگ سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو بچائے گا، ڈرگ سے دور، شراب سے دور، نشے سے دور آپ ہو جائیں گے اگر آپ مسجد کا رخ کریں گے۔ وقت بہت اوپر ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ یہ جگہ جو ابھی خریدی جا رہی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حصہ ڈالیں گے؟ میں نے ابھی حدیث سنائی ہے، ضروری نہیں ہے کہ پوری بلڈنگ ہم آپ کو کہیں کہ آپ خرید کے دیں، نہیں، ایک اینٹ کی جگہ 100 پونڈی کیوں نہ ہو، 200 پونڈی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضور نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، زمین نیچے سے اوپر جا سکتی ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کے راستے میں مال دے، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے مال کو برکت کتنی دیتا ہے۔ عثمان غنی ہاتھ، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میرا مال کم ہو جائے۔ عثمان غنی آگے حضور سے کیا کہتے ہیں؟ مال بہت زیادہ ہو گیا، دعا کرو مال کٹ جائے۔ حضور فرماتے جو حضور ہاتھ اٹھانے والے جبریل آتے ہیں، حضور دعا نہ کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ میرے راستے میں دیتا ہے میں اس کو اور عطا فرماتا ہوں۔ اب مال دیکھیں اللہ آپ کو اور بھی برکت عطا فرمائے گا۔ 15 سال ہو گئے میں نے یہاں UK میں کبھی بھی اعلان نہیں کیا، کبھی بھی چندوں کے لیے میں نے 15 سال ہو گئے دعوے سے کہتا ہوں، صرف اعلان ہی نہیں، کسی ایک آدمی کو بھی نہیں کہا۔ پاکستان میں ہمارے خود کے 3 مدرسے ہیں، خود چلاتے ہیں ہم مدرسے، لیکن آج تک میں نے کسی کو نہیں کہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے چندہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں، علماء کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ صرف اس کی خاص وجہ یہ ہے جب آپ یہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر انسان ہے، شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور آدمی کی زبان سے وہ جو تاثیر ہوتی ہے وہ بھی ختم۔ تو کبھی بھی میں نے چندہ نہیں کیا، صرف 2 مرتبہ 15 سال میں۔ ایک دفعہ فاروق اعظم مسجد کے لیے چندہ کرنے میں اسی مسجد آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اسی مسجد میں آ کے میں نے چندہ کیا تھا کہ فاروق اعظم مسجد بن رہی آپ چندہ دیں۔ اور ایک دفعہ میں نے پاکستان میں استاد کے حکم پر میں نے ایک چندہ کیا تھا، ایک ہی جمعے میں 6000 پاؤنڈ اللہ نے دیا۔ صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کبھی چندہ نہیں کیا، لیکن اس بار ڈیوٹی لگی ہے کہ یہاں میں نے بھی چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو اب میں بھی آیا ہوں، میرے ساتھ ہمارے حاجی نجابت صاحب ہے، باقی بھی وہ نام وہ ابھی وہ بتا دیں گے کون کون سے ساتھی ہیں جو اس وقت اس مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے اللہ نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے اسی کے حساب سے، اسی کی مناسبت سے آپ چندہ دیں، چاہے 5 پونڈ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔